اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب علم و حکمت کا تعارف کرا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک۔ ان کی عمر 34 سال ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بامبے ہندوستان کے صدر ہیں۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں پائے گئے شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ناقدانہ تجزیوں اور خطابات کے بعد عوام کی طرف سے اٹھائے گئے مشکل ترین سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہندوستان میں بہت سے عوامی خطبات دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں 700 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابل ادیان پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرح دیگر ممالک کے مختلف مذہبی اسکالرز کے ساتھ مل کر متعدد بحث و مباحثوں اور مذہبی مذاکروں میں شرکت فرما چکے ہیں۔ میں یہ اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ دونوں مقرروں کی تقریروں کے بعد اور ان کے ایک دوسرے کو جوابی دور کے بعد ہم سوالات و جوابات کا ایک دور شروع کریں گے۔ جو لوگ دیر سے آئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم ان کے سوالات مائک پر اور انڈیکس کارڈ پر لیں گے۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہم علی کل شیء شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر مذاکر، ڈاکٹر جمال بدوی، بھائی سیمیول نعمان، ڈاکٹر محمد نائک، میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر۔ عنوان ہے آج کے مذاکرے کا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید حتمی اور آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ بھیجی گئی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی کتاب کے لیے اگر اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کتاب کو وقت کے امتحان کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا دور وہ معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے۔ اور پھر ادب اور شاعری کا دور آیا، اور مسلم اور غیر مسلم مانتے ہیں قرآن پوری زمین پر پایا جانے والا عظیم ادبی شاہکار ہے۔ مگر آج کا دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم جدید سائنس سے ہم آہنگی رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، بلکہ یہ تو صرف سائنس SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے۔
اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں یعنی آیات، اور ان نشانیوں میں سے 1000 سے زیادہ نشانیاں سائنس سے متعلق ہیں۔ میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں۔ میں قطعاً ان سائنسی مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود بخود ہی جھٹلانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو 2 قسموں میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے مطابقت والا، جس سے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا، جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ، اگر آپ منطق پر کار فرما ہیں تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ میں ان الزامات کا مکمل طور پر جواب دوں۔ انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی، میں اپنی تقریر میں ان الزامات کو رد کروں گا۔ ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ دیگر امور پر دوران بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا۔ میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں، میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو بائبل کے 1 یا 2 نکات کا حوالہ دیا، مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے۔ یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانا ذرتہم تقتہما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا۔ ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے، زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا۔ عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلا کی وسعت کے ساتھ۔ عربی کا لفظ موسیونا اپنے اندر وسعت یعنی توسیع کا مطلب لیے ہوئے ہے۔ علم فلکیات کے حوالے سے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رد کروں گا انشاءاللہ۔ پانی کے دور کے متعلق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نشاندہی کی ہے
یہاں پر قرآن اس پانی کے چکر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف 4 عوامل بیان کیے ہیں. انہوں نے 4A اور 4B پیش کیا ہے، جبکہ 4B کی سلائیڈ بھی نہیں دکھائے گی، نہ جانے کیوں. اس میں ذکر ہے ٹرپلینیشن کا، پانی کے جدول کا. شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو. قرآن کہتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11، وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ طارق کی سورہ 86 آیت نمبر 11 میں ہے، یعنی کہ آسمان کو پلٹنے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. بخارات ہی تو ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹانے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلے کا ذکر کیوں نہیں کیا. کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زمین کے گرد اوزون کی تہ بارش کے لوٹانے کے علاوہ کافی کچھ فائدہ مند مادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں، جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے. بارش ہی زمین کی طرف نہیں آتی. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہریں جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو چلاتی ہیں، جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ریڈیو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی طے بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاؤں کو پلٹاتی ہیں اور جذب بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پر سورج کی روشنی کی الٹرا وائلٹ شعاعیں آئنوسفیئر میں جذب ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کرۂ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سچ پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے. ان کے لیے آپ میری سیریز دیکھ سکتے ہیں. قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے سے انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائیڈ 1 میں دکھایا، پھر دوسری میں پہلا، تیسرا اور پھر دوسرا، جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے. یہ فلسفہ تو سیز آف ملٹس کا ہے، 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا. ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے، بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ہے، پہلا ہے ان کے مطابق بخارات، جو ہم مانتے ہیں. ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا برا نہیں مانتے. پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں. یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے. الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر. یعنی پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بادل آپس میں کیسے جڑتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے، بادل کس طرح حرکت کرتے ہیں، بارش کی صورت میں برستے ہیں. بخارات کا جدول بیان کر دیا ہے اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ. قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر. سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، اور سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 22، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، اور سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 48 تا 49۔ سورۃ الفاتر سورہ 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورۃ القاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9، سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 تا 70 کئی مقامات پر، سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30۔ قرآن کریم کئی مقامات پر پانی کے دور کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے بہت سارا وقت لیا، آدھی تقریر علم جنین پر کی، علم ارضیات کا ذکر کیا، اور 6 دوسرے موضوعات کا جو میں نے درج کیے ہیں۔ علم ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتہ چل چکا ہے۔ علم ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل پر ہے، اور اس کی اندرونی تہیں گرم اور مائع حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بالکل نہیں ہے، اور زمین کی بالکل اوپر والی تہ جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت پتلی ہے، کھینچ تان کے 30 میل تک، کچھ تہ سخت ہے لیکن زیادہ تر 1 سے 30 میل، اور اسی بات سے تو یہ شدید امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ تہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو اونچا کرتا ہے، جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ النبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 تا 7، ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ قرآن قطعاً نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا، پہاڑ میخوں کی طرح۔ عربی کا لفظ اوتاد یعنی میخیں، خیموں کی کھونٹیاں۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے علم ارضیات کے مطالعے سے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ 19ویں صدی کے نصف میں معلوم ہوا ہے۔ اور ہمیں دکھائی دینے والے پہاڑ کی سطح زمین سے اوپر والی سطح سے کم ہوتی ہیں، جو زیر زمین گہرائی تک ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کھوٹیوں کو زمین میں گاڑا جائے۔ آپ صرف اوپر سے چھوٹا حصہ دیکھتے ہیں، زیادہ تر زمین کے نیچے ہوتا ہے، بالکل گلیشیئر کی چوٹی کی طرح۔ آپ صرف اوپر کی چوٹی دیکھتے ہو اور اس کا 90% حصہ پانی میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ میں سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 19، اور سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین سے اونچا بنایا۔ آج جدید علم ارضیات کے عروج کے بعد، جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، پلیٹ ٹیکٹونک کے نظریے کے تحت جو کہ پیش کیا گیا 1960 میں، پہاڑی سلسلوں کے ابھرنے کا ذکر ہے۔ آج کے ماہرین تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں۔ سارے ماہرین نہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں۔ آج تک میری نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں گزری، اور میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب دکھائیں، کسی ماہر ارضیات کے ساتھ ذاتی تعلق نہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کیت مور کی کہی ہوئی بات سچی ہے یا کوئی سچی دستاویز ہے۔ اور اگر آپ کتاب دی ارتھ کا مطالعہ کریں، جس کا حوالہ علم ارضیات کی کئی یونیورسٹیز نے دیا ہے، اس کے لکھاریوں میں سے ایک جن کا نام ڈاکٹر فرینک پریس ہے، جو مشیر تھا سابقہ امریکی صدر جمی کارٹر کا، اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہ چکا ہے امریکہ میں، وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کھونٹی کی شکل کے ہوتے ہیں، اور ان کی جڑیں تو زمین کی گہرائی تک ہوتی ہیں، اور پہاڑ کا کام تو زمین کو استحکام دینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، اور اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا ہے تاکہ نہ یہ خود ہلے اور نہ یہ تمہیں ہلائے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ کا کام قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے سے بچائیں۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ اگر پہاڑی علاقے کو دیکھا جائے جہاں زلزلے آتے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ بنتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ زلزلے کے لیے یوز ہوتا ہے، ڈاکٹر کیمبل الپی جانتے ہیں، یہ ہے زلزال یا زلزلہ۔ ان 3 آیات میں استعمال ہونے والا لفظ جو میں نے کہا وہ ہے تمیدہ۔ تمیدہ کا مطلب ہے ہلانا، جلانا یا جھولا دینا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، اور اسی طرح سورۃ النحل سورہ 16 آیت 15، ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا، نہ کہ یہ خود ہلے نہ تمہیں ہلائیں۔ یہ ہے تمیدہ بکم، نہ یہ تمہیں ہلائیں۔ اشارہ ہے اگر یہاں پہاڑ نہ ہوتے تو اگر تم چلتے، اگر تم پھرتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ چلنے پھرنے لگتی، اگر تم جھکتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ جھک جاتی۔ ہمیں پتہ ہے عام طور پر جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو وہ نہیں لرزتی۔ یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈاکٹر فرینک پریس اور ڈاکٹر نجات، جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن کے نظریاتی ارضیات کے بارے میں، اور اس میں جواب ہے تقریباً ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ہر بات کا وضاحت کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ زمین کو زلزلے سے بچاتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دراصل سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں؟ زلزلہ یعنی زلزال، اگر اس کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھے تو لکھا ہے زلزلہ زمین کی بلائی سطحوں کے لرزنے سے آتا ہے، زلزلے کی مقید لہروں کی وجہ سے۔ کسی چٹان میں اس کا سبب کوئی درار وغیرہ یا کسی آتش فشاں کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں زلزلے کے بارے میں لکھا ہے سورہ زلزال سورہ 99 میں بیان کیا گیا ہے کہ تمیدہ بکم، زمین کو تمہارے ساتھ روکنے کے لیے۔ اور اس بیان کے جواب میں
کہ پہاڑ زلزلے سے بچاؤ کا باعث ہیں، تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر میں کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بچاتا ہے انسان کو بہت ساری لگنے والی بیماریوں سے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں لگنے والی بیماریوں سے سب انسانوں کو، تو پھر اسپتالوں میں بیمار لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں؟ سمندر کے علم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے بہتے ہوئے دو دھارے بنائے، ایک میٹھے پانی کے قابل اور دوسرا نمکین اور کڑوا، وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جو ان کو گھلنے نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19-20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے دو دھارے آزاد چھوڑ رکھے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں مگر گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ مترجمین کا خیال ہو کہ قرآن کی اس سے مراد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں میٹھا اور نمکین پانی کیا ہے، ان کے درمیان حد فاصل کیسی ہے، اور پھر یہ گھل کیوں نہیں سکتے؟ آج سمندر کے جدید علوم کی وجہ سے یہ ہم جان گئے ہیں کہ جب کبھی پانی کی ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ مل کر بہتی ہے تو وہ اپنی انفرادیت کھو دیتی ہے، اور جس مقام پر ان کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک ترچھا دھارا اس جگہ بن جاتا ہے جس کو قرآن نے نام دیا ہے برزخ، نہ دکھنے والی حد۔ اس معاملے پر بہت سے سائنسدانوں نے اتفاق کیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں جن کا نام ہے ڈاکٹر ہے، وہ ماہر سمندر ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس دور کے مشیروں کو پتا تھا کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میٹھا اور نمکین، سو حضرت محمد ملک شام کے سفر کے دوران وہاں سمندر میں گئے ہوں یا وہاں کے مشیروں سے بات کی ہو۔ میٹھے اور نمکین پانی کا واقعہ واقعی عجیب و غریب ہے، اور لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کوئی اندھے کی حد فاصل ہے۔ جدید سائنس کے متعلق غور و فکر کی ضرورت ہے، یعنی برزخ، نہ کہ میٹھا یا نمکین پانی۔ علم جنین کے مطابق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی تقریر میں آدھے سے زیادہ وقت علم جنین پر صرف کیا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا غیر منطقی باتوں کے جوابات کے لیے، میں صرف ایک تسلی بخش جواب دوں گا، ہم مطمئن ہوں گے انشاءاللہ۔ مزید تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ قرآن اور جدید سائنس اور قرآن اور میڈیکل سائنس ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک اربوں کا گروہ تھا، انہوں نے بہت سارا مواد جمع کیا قرآن کی روح سے علم جنین کے متعلق اور حدیث علم جنین کے متعلق، اور بھیج دی پروفیسر کیت مور کو، جو تھے چیئرمین اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی، یونیورسٹی آف ٹورانٹو، کینیڈا میں، اور آج کل وہ ایک نمایاں ترین سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جو کہ مہارت رکھتے ہیں علم جنین پر۔ اور بیشتر قرآن کے تراجم پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر قرآن اور حدیث کی روایات جدید علم جنین سے مطابقت رکھتی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ صحیح ہیں، کچھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ مجھے خود بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور دو ایسی آیات، پہلی قرآنی وحی کی دو آیات ہیں، سورہ اقرا اور سورہ علق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 تا 2 میں کہا گیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا چپکنے والی چیز یا جونک نما جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر ولیم کا کہنا ہے کہ کسی لفظ کو پرکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا کیا مطلب تھے، اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اس لفظ کے کیا معنی تھے۔ یہاں انہوں نے کہا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، جب اس کے مطلب کا تجزیہ کیا جائے کہ جب آیات نازل ہوئی اور جن پہ نازل ہوئی ان کے نزدیک معنی کیا تھے۔ اور جہاں تک تو ان کی بائبل کا تعلق ہے، بائبل ہی کی روح سے میں اس سے مکمل اتفاق کروں گا، کیونکہ بائبل کا خطاب صرف اولاد اسرائیل سے تھا اس دور میں، اس وقت، جو کہ متی کی انجیل میں لکھا گیا ہے، باب نمبر 10 آیت نمبر 5 اور 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا، جاؤ مگر سامریوں کی طرف نہ جانا۔ وہ سامری کون تھے؟ غیر یہودی، ہندو، مسلم، بلکہ تم جاؤ اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، متی کی انجیل میں باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں ہے، میں نہیں بھیجا گیا مگر اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل صرف اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ انجیل کے تجزیے کے لیے آپ کو وہی معنی اپنانے پڑیں گے جو اس دور میں سمجھے گئے تھے، پر قرآن اس دور میں عربوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا تھا،
قرآن مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا، قرآن بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورۃ البقرہ سورہ 2 آیت 185 اور سورہ زمر سورہ 39 آیت 41 میں ارشاد ہے قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک رہبر کے طور پر پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ محدود نہیں کر سکتے قرآن کا مطلب صرف اس وقت کے لیے کیونکہ یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ القا کے معنی میں سے ایک معنی ہے ایک چمٹنے والی چیز یا جوکنما چیز۔ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھا جنین ابتدائی مرحلے پر ایک جونک جیسا دکھتا ہے۔ وہ اپنی لیبورٹری میں گئے اور تجزیہ کیا خوردبین سے جنین کے ابتدائی مرحلے کا، پھر جونک کی تصویر سے موازنہ کر کے دیکھا اور وہ دونوں کی حیران کن مشابہت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ رہی تصویر ایک جونک کی اور انسانی جنین کی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو کچھ دکھایا ہے یہ تو اس کی بالکل مختلف تصویر ہے۔ اگر میں کتاب کو دکھاؤں تو یہ ترچھی دکھے گی، اگر میں اس طرح دکھاؤں تو یہاں منظر کچھ اور ہوگا۔ وہ صورت کتاب میں دی گئی ہے اور وہ صورت جو سلائیڈ میں دکھائی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، میں اسے نپٹوں گا انشاءاللہ۔ پروفیسر کیت مور نے 80 سوالات پوچھے جانے کے بعد کہا، اس نے کہا اگر آپ یہ 80 سوالات 30 سال پہلے پوچھتے تو میں مشکل سے کچھ کا جواب دے پاتا، یعنی میں 50% ہی جواب دے پاتا، کیونکہ علم جنین نے تو صرف پچھلے 30 سال کے دوران ہی ترقی کی ہے۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا۔ تو آئیے ڈاکٹر کیت مور کی ہی بات کو مانتے ہیں جس کی تحریر اور CD باہر ہال میں دستیاب ہے، وہاں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں۔ یہی وہ سچ ہے انا الحق، یہ سچ تحریر ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ڈاکٹر کیت مور سے خالصتاً ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے یا جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے بما اس کے اسلامک ایڈیشن اور ان تصاویر کے ساتھ جو آپ کو دکھائی ہیں اور جو CDs باہر دستیاب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ بس آپ نے سوچ سمجھ کر صحیح بات کا انتخاب کرنا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ اس کی ذاتی نوعیت کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میری CD دکھائی۔ یہ میرے بیان کا 100% ثبوت ہے۔ چاند روشنی منعکس کرتا ہے، میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ اور جو اضافی معلومات انہوں نے حاصل کی قرآن اور حدیث سے، وہی بعد میں ان کی کتاب جس کا نام ہے ڈیولپنگ ہیومن دی 3rd ایڈیشن، اس کتاب نے ایوارڈ لیا ایک بہترین طبی کتاب کا جو اس سال اکیلے مصنف نے لکھی۔ یہ اس کا اسلامک ایڈیشن ہے جو کہ پیش کیا شیخ عبد المجید جندانی نے، اور اس کی تصدیق کی ڈاکٹر کیت مور نے خود۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 اور سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، اور اس کے علاوہ 11 جگہوں پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان بنے ہیں نطفے سے، مایا کی تھوڑی سی مقدار سے، جیسے ایک پیالے میں قطرے جیسی مقدار، نطفہ عربی میں تھوڑی سی مقدار کو کہتے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک قطرہ مادہ منویہ میں تقریباً کئی ملین نطفے پائے جاتے ہیں، صرف ایک چاہیے ہوتا ہے بیضے کو برابر کرنے کے لیے، جسے قرآن نے کہا ہے نطفہ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ سورۃ 32 آیت نمبر 8 میں، ہم نے بنی نوع انسان کو سلالہ سے بنایا ہے، جس کا مطلب ہے کل کا بہترین جز۔ صرف ایک نطفہ برابر کرتا ہے بیضے کو تقریباً کئی ملین نطفوں سے، جسے قرآن السلالہ کہتا ہے، کل کا بہترین جز۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانسان میں سورہ 76 آیت نمبر 2، ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفۃ امشاج سے، مخلوط مایا کی ایک بہت ہی قلیل مقدار۔ اس کا مطلب ہے نطفہ اور اسی طرح بیضہ دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں برابری کے لیے۔ قرآن کریم نے تو جنین کے مختلف مراحل کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے، جن کے متعلق سلائیڈز آپ کو دکھائی گئی۔ یہ موضوع مکمل کرنے میں ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میری مدد کی۔ سورۃ المومنین سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں جو کہا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ
ہم نے بنین و انسان کو بنایا نطفے سے، مایا کی ایک قلیل مقدار، ہم نے اسے قرار مقیم میں رکھا یعنی کہ محفوظ مقام، اور پھر ہم نے اسے بنایا علقہ یعنی جوک نما ایک چیز، لوتھڑے جیسا جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا، پھر ہم نے علقہ سے بنایا مدغہ یعنی جگالی کیا ہوا گوشت، پھر ہم نے مدغہ سے بنایا عظامہ ہڈیاں، اور ہڈیوں کو ڈھک دیا لحم سے یعنی گوشت، اور ہم نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی۔ پاک ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کی یہ 3 آیات علم جنین کے مختلف مراحل کو مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے نطفہ، ٹھہرانا محفوظ مقام پر، تبدیل ہونا علقہ میں۔ علقہ کے 3 مطلب ہے، ایک ہے چپکنے والی چیز، اور ہم جانتے ہیں کہ شروع کے مراحل میں وہ چپک جاتی ہے دیوار رحم کے ساتھ اور مسلسل چپکی رہتی ہے آخر تک۔ اب دوسرا مطلب، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ کوئی جونک نما چیز، جو کہ شروع میں نے بتایا کہ جنین ابتدائی مراحل میں ایک جونک جیسا دکھتا ہے، جونک جیسا دکھنے کے علاوہ وہ کام بھی جونک جیسا کرتا ہے، یہ اپنی ماں سے خون چوسنے والی جونک کی طرح خون حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب جس پر ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اعتراض کیا وہ بالکل درست مانی ہے، جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا، تو اس وجہ سے قرآن سائنسی غلطی پر ہے۔ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ڈاکٹر ولیم کیمبل ایسا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب جمے ہوئے خون کا لوتھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قرآن غلطی پر ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں قرآن غلط نہیں ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل کی خدمت میں عرض ہے وہ غلط ہے، کیونکہ آج علم جنین کی ترقی کے بعد یہاں تک کہ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں یعنی کہ ابتدائی مراحل میں یہ جنین جونک جیسا دکھائی دینے کے ساتھ جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ شروع کے مراحل میں یعنی علقہ کے مرحلے میں 3 سے 4 ہفتوں کے دوران خون ایک بند تھیلی میں جم جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میرے لیے آسان کر دیا سلائیڈ دکھا کر، یہ آپ کے لیے دیکھنا تو مشکل ہوگا لیکن یہ وہ سلائیڈ ہے جو انہوں نے آپ کو دکھائی۔ یہی بات یقیناً پروفیسر کیتھ مور بھی کہتے ہیں، یہ جمے ہوئے خون جیسا دکھتا ہے، اس بند تھیلی میں خون جمع ہوا دکھتا ہے، اور تیسرے ہفتے کے دوران جنین کا خون گردش نہیں کرتا کیونکہ یہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہی دکھتا ہے۔ اور اگر آپ تمام حضرات مشاہدہ کریں اس حمل کے بعد کے مرحلے کا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوتھڑے جیسا دکھتا ہے۔ صرف ایک لائن میں جواب دینا ہی بہتر ہوگا ان تمام اعتراضات کا جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کیے ہیں، وہ ہے یہ مراحل جو کہ قرآن میں ہے، اس میں صرف اور صرف جنین کے مراحل ظاہری بنیاد پر دکھائے گئے ہیں، یعنی کہ پہلے علقہ کی ظاہری صورت ایک جونک نما چیز، پھر اسی طرح جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، کچھ خواتین آ کر کہتی ہیں لوتھڑا نکال دیجئے، یہ واقعی لوتھڑے جیسا نظر آتا ہے، اور مراحل کی بنیاد نظر آنے والی صورت پر یہ ہے، انسان ایک ایسی چیز سے بنا ہے جو کہ لوتھڑے کی صورت ہے، جو کہ جونک کی صورت ہے، اور یہ اسی طرح چمٹنے والی چیز جیسی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے ہم نے علقہ سے مدغہ بنایا جو گالی کیے ہوئے گوشت جیسا۔ پروفیسر کیتھ مور نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے دانتوں میں چبا کر مدغہ جیسا دکھائی دینے والا بنایا، دانتوں کے نشانات اعضاء جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا جب علقہ مدغہ بن جاتا ہے چپکنے کی صلاحیت تب بھی ہوتی ہے، یہ آدھے مہینے سے بھی زیادہ تک رہتی ہے، تو قرآن غلط ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا قرآن ظاہری صورت بیان کر رہا ہے، جوک نما ظاہری صورت، لوتھڑے جیسی ظاہری صورت، یہ چبائے ہوئے گوشت کی صورت بدل جاتی ہے، یہ آخری دم تک چپکی رہتی ہے، اس میں تضاد نہیں۔ مرحلوں کی تقسیم ظاہری صورت کے حوالے سے ہے، کام کے حوالے سے نہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے مدغہ سے عظامہ یعنی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو ڈھک دیا گوشت سے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہڈیوں اور عضلات کا مادہ ایک وقت میں بننا شروع ہوتا ہے، وہ ہے ہڈیاں، یہ اکٹھے بنتے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ آج علم جنین بتاتا ہے کہ 25ویں سے 40ویں دنوں کے درمیان ہی ہڈیوں اور عضلات کا بنیادی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مدغہ کے مرحلے کے بارے میں اسی کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان کی نشو و نما نہیں ہوئی، یہ منزل طے نہیں ہوئی۔ بعد میں 7ویں ہفتے کے اختتام پر جنین انسان کی ابتدائی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جا کر ہڈیاں بنتی ہے۔
آج جدید علم جنین بتاتا ہے ہڈیاں بنتی ہے 42ویں دن کے بعد اور ایک ڈھانچہ نما ظاہری صورت دکھائی دیتی ہے. اس موقع پر جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں عضلات نہیں بنتے. بعد میں جا کر 7ویں ہفتے کے بعد اور پھر جا کر 8ویں ہفتے میں عضلات بنتے ہیں. قرآن کریم یہ موقف بیان کرنے میں بجا ہے پہلے علقہ، پھر مدغہ، پھر عظامہ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جانا، اور جب یہ بنتے ہیں. اور یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ جدید علم جنین مراحل کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مرحلہ 1، 2، 3، 4، 5 یہ حیران کن ہے. قرآن کریم میں بیان کردہ مراحل جنین کی ظاہری صورت و شباہت کی بنیاد پہ فوقیت و اہمیت کے حامل ہے. الحمدللہ. اسی لیے اس نے کہا مجھے یہ تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. پروفیسر تغرا تغاشان جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اناٹمی کے ایک چوئنگ ما یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، صرف اسی ایک آیت کی بنیاد پر انہوں نے برملا گواہی دی 8ویں میڈیکل کانفرنس ریاض میں اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں نے گفتگو کا آغاز کیا قرآن کریم کی ان آیات سے، سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 53 سے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. جلدی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے افق کے دور دراز مقامات تک اور ان کی اپنی ذاتوں کے اندر، یہاں تک کہ سچ واضح ہو جائے. یہ ایک آیت کافی تھی ثبوت کے لیے ڈاکٹر تغرا تغاشان کو کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے. شاید کسی کو 10 نشانیاں چاہیے، کچھ کو چاہیے 100، ہو سکتا ہے کچھ کو 1000 نشانیاں ملنے کے بعد بھی وہ حق کو تسلیم نہ کریں. قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، گونگے، بہرے، اندھے اور یہ سچ کو نہیں پہچان سکتے. بائبل بھی یہی کہتی ہے متی کی انجیل میں باب نمبر 13 آیت نمبر 13، یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور نہ ہی یہ سمجھیں گے. اور جنین کے دوسرے مراحل کے اعتراضات کا واضح جواب دوں گا انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی. مجھے دوسرے حصوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، یعنی بائبل سائنس کی روشنی میں کا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے کئی الہامی کتابیں نازل کی ہیں. ناموں سے صرف 4 ہی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور قرآن. اور تورات اس وحی پر مشتمل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو اس وحی پر مشتمل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. اور قرآن آخری اور حتمی کتاب ہے جو آخری اور حتمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. میں آپ کو بات واضح کر دوں آپ تمام کو کہ یہ بائبل جسے عیسائی مانتے ہیں خدا کا کلام، یہ وہ انجیل نہیں ہے جسے مسلمان مانتے ہیں جو نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ بائبل ہمارے مطابق ہو سکتا ہے خدا کا کلام ہو، لیکن اس میں دیگر انبیاء کرام کے الفاظ ہیں، مورخوں کے الفاظ بھی، اس میں لغویات بھی ہیں. اس کے علاوہ انگنت سائنسی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. جی ہاں، سائنسی غلطیاں. اگر بائبل میں چند سائنسی امور کا ذکر ہے تو یہ کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ شاید خدا کے کلام کا کچھ حصہ ہو بائبل میں، لیکن سائنسی غلطیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غیر سائنسی غلطیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار خدا ہے؟ میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو، میرے اس کتاب بائبل اور سائنس کے عنوان کا مقصد کسی بھی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. اگر اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد تو صرف نشاندہی کرنا ہے کہ خدا کا کلام سائنسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سچ کی تلاش کرو، سچ تمہیں آزاد کر دے گا. ہمارے پاس پرانا عہد نامہ ہے، ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. اب آپ کو آخری اور حتمی عہد نامے پر عمل کرنا چاہیے جو ہے قرآن مجید. اور جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعلق ہے، میں ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی
قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. ان کے ساتھ مجھے زیادہ رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے عیسائی بہن بھائیوں کا تعلق ہے، میں معذرت چاہوں گا اگر جذبات کو ٹھیس پہنچے میرے اس کتاب میں. آئیے پرکھیں کہ جدید سائنس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے. پہلے علم فلکیات کو لیتے ہیں. بائبل کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہتی ہے. بالکل شروع میں پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، وہاں پر ہے سب سے بڑے خدا نے بنایا آسمان و زمین 6 دنوں میں، اور یہ بیان کرتی ہے شام کو اور صبح کو. اس سے مراد 24 گھنٹے کا دن ہے. آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق 24 گھنٹے والے 6 دنوں میں بالکل نہیں تخلیق پا سکتی. قرآن بھی بات کرتا ہے 6 ایام کے بارے میں. عربی لفظ واحد ہے یوم، جمع ہے ایام. اس کا مطلب دن بھی ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں والا، یا پھر یہ لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے. یہ ایک یوم بھی ہو سکتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں، ہم متفق ہیں کہ کائنات پیدا کی گئی ہو سکتی ہے 6 بڑے لمبے عرصوں میں. دوسرا نقطہ، بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت 3 اور 5، روشنی پہلے دن پیدا کی گئی تھی. پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیت. روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج وغیرہ 4 دن تخلیق کیے گئے تھے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روشنی کے ذریعے تو 4 دن پیدا کیے گئے ہوں اور روشنی پہلے دن پیدا کی گئی ہوں؟ یہ تو قطعاً غیر ایسی بات ہے. آگے بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 9 سے 13 آیات میں، زمین بنائی گئی تھی تیسرے دن. رات اور دن کیسے بنائے گئے؟ زمین کے بغیر، کیونکہ دن کا انحصار تو زمین کی گردش پر ہے. زمین کے بغیر رات اور دن کیسے بن گئے تھے؟ چوتھا نقطہ، پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 9 سے 13 آیات میں ہے زمین تیسرے دن پیدا کی گئی تھی. پیدائش کے پہلے باب 14 سے 19 آیت میں ہے سورج اور چاند 4 دن بنائے گئے تھے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین اپنے بنیادی جز سورج ہی کا حصہ ہے. وہ سورج کے بغیر مارز وجود میں نہیں آ سکتی. یہ بھی غیر سائنسی بات ہے. پانچواں نقطہ، بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 11 سے 13 آیات میں سبزیاں، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں، درخت یہ سب بنائے گئے تھے تیسرے دن کے اندر. اور سورج پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیات میں بنایا گیا تھا چوتھے دن. سبزہ سورج کے بغیر مارز وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور وہ سورج کے بغیر کیسے نشو و نما پا سکتا ہے؟ چھٹا نقطہ کہ بائبل کہتی ہے پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت میں کہ خدا نے بنائی 2 روشنیاں، بڑی روشنی سورج دن کو چلانے کے لیے اور چھوٹی روشنی چاند رات کو چلانے کے لیے. اگر ہم عبرانی زبان کی لکھائی کا ترجمہ کریں تو مطلب ہے چراغ، ایسے چراغ جن کی اپنی اپنی روشنی ہے. اور اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ بائبل کی آیات پڑھیں. پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت اور 17ویں آیت. 17ویں آیت میں ہے کہ خدا نے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے انہیں آسمان کی گنبد پر رکھا ہے. زمین کو روشنی دیتے ہیں. اشارہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی اپنی اپنی روشنی ہے، جو ہماری تصدیق شدہ سائنسی علم کے بالکل ہی الٹ ہے. کچھ صلح پسند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جن 6 دنوں کا ذکر ہے بائبل میں، دراصل وہ طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے لمبا عرصہ 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں. یہ غیر منطقی بات ہے. بائبل پڑھیے، شام صبح یہ تو 24 گھنٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن اگر میں موافقت کا رستہ اپنا لوں تو کوئی بات نہیں. میں آپ کے غیر منطقی دلائل کو اپنا بھی لوں تو پھر بھی آپ 6 دن کی تخلیق کے حوالے سے صرف ایک غلطی کا حل نکال سکتے ہیں، اور دوسری پہلے دن روشنی اور تیسرے دن زمین. بقیہ 4 غلطیوں کو پھر بھی حل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اس سے مراد 24 گھنٹوں کا دن ہے تو سبزیاں نشو نما کیوں نہیں پا سکتی 24 گھنٹوں کے ایک دن میں سورج کے بغیر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تمام سبزیاں بن گئی تھی سورج سے پہلے اور وہ 24 گھنٹوں کے ایک دن میں زندہ رہ سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے یا طویل دورانیے پر. دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طویل دورانیہ ہے، پہلا اور تیسرا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں، مگر باقی 4، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 24 گھنٹوں والے دن ہیں، آپ صرف 5ویں مسئلے کو حل کر پائیں گے، بقیہ 5 وہی رہیں گے. یہ معاملہ بھی غیر سائنسی ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ چھوڑتا ہوں، چاہے آپ اسے طویل دورانیے کا کہیں اور چاہے آپ اسے 4 سائنسی غلطیاں کہیں یا چاہے آپ اسے 24 گھنٹوں والا دن کہیں. یہاں صرف 5 سائنسی غلطیاں ہیں کائنات کے بنانے میں.
زمین کی تخلیق کے متعلق یہاں پر کئی سائنسدانوں نے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. سائنسدانوں کی یہ قیاس آرائیاں کچھ درست بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ بھی غیر سائنسی ہے، لیکن بائبل میں تو یہی بیان کیا گیا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور زبور کی کتاب زبور نمبر 102 آیت نمبر 25 اور 26 میں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اور وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے متضاد بات بھی بیان ہے جو ہے وائس کی کتاب میں باب نمبر 1 آیت نمبر 4 اور زبور کی کتاب میں زبور نمبر 78 آیت نمبر 69 میں ہے کہ زمین ہمیشہ قائم رہے گی. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں ان میں سے کون سی آیات غیر سائنسی ہیں، پہلی دو یا دوسری دو. ایک غیر سائنسی ہو چکی ہے، دو باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور اسی طرح ختم بھی ہو جائیں گی. یہ غیر سائنسی بات ہے. آسمان کے متعلق کہا گیا، بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب باب 26 آیت 11 میں آسمان کے ستون لرزیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا. کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم نہیں دیکھتے کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ آسمان کے ستون ہیں. صرف یہی نہیں کہ آسمان کے ستون ہیں، بائبل کہتی ہے پہلے سیموئیل کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 8 اور اسی طرح ایوب کی کتاب باب نمبر 9 آیت نمبر 6 اور زبور کی کتاب زبور نمبر 75 آیت نمبر 3 میں حتیٰ کہ زمین کے بھی ستون ہیں. خوراک اور غذا کے شعبے میں دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 29 میں کہ خدا نے تمہیں دی تمام جڑی بوٹیاں اور بیج، بہت سے پھلدار درخت ایسے کہ جن کا بیج تمہارے لیے گوشت ہو. نئی بین الاقوامی ارشاد کہتی ہے بیج والے پودے اور پھلدار درخت پھل دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں تم سب کے لیے، سب کے سب. آج یہاں تک کہ عام آدمی جانتا ہے کہ یہاں کئی زہریلے پودے ہوتے ہیں جیسا کہ وائلڈ بیریز، سٹرچنیز، دتورا، وہ پودے جن میں تذابیت ہوتی ہے، اولیانڈا، باقائی پوائلٹ، جو ایسے ہیں کہ انہیں ہضم کریں یعنی کھائیں قوی امکان ہے کہ آپ مر جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اور کائنات کو بنانے والا یہ نہ جانتا ہو کہ ان کو کھانے سے وہ مر جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنے مریضوں کو جڑی بوٹیاں والی کوئی خوراک نہیں دیتے ہوں گے. بائبل میں ایک سائنسی آزمائش ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا سچے ماننے والے کا؟ یہ ذکر ہے مرکز کی انجیل میں باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18. وہ کہتا ہے کہ سچے ماننے والوں کی کچھ نشانیاں ہوں گی اور ان میں سے چند نشانیاں یہ ہوں گی، یعنی میرے نام سے وہ شیطان کو مار بھگائیں گے، وہ لوگ غیر ملکی زبانیں بولیں گے، نئی زبانیں، وہ اژدہے قابو کریں گے. اگر وہ مرنے والا زہر بھی پیئیں گے تو وہ مریں گے نہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ بیماروں پہ رکھیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک سائنسی آزمائش ہے. سائنسی اصطلاح میں اسے کسی سچے اور مومن عیسائی کی پرکھ کے لیے تصدیقی آزمائش کہا جاتا ہے. میری زندگی کے پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں عیسائیوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے ذاتی تعلقات ہے مبلغین کے ساتھ بھی. مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملا جو کہ بائبل کی اس تصدیق کرنے والی آزمائش پر پورا اترتا ہو، اور مجھے ابھی تک ایسا ایک بھی عیسائی نہیں ملا جس نے زہر پیا ہو. ایک بھی عیسائی ایسا نہیں، وہ زہر پیے اور وہ مرے نہیں. اور اس سائنس کی اصطلاح میں اسے جھوٹوں کو جانچنے کی پرکھ بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، زہر پیے، وہ مر جائے گا. ایک جھوٹا شخص قطعاً ایسے امتحان سے گزرنے کی جرت نہیں کرے گا. اگر آپ سچے عیسائی نہیں ہیں تو آپ اسے آزمانے کی کبھی ضرورت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اگر جھوٹوں کی پرکھ کا آزمائشی تجربہ کریں گے تو ناکام ہوں گے. تو ہر وہ شخص جو کہ سچا عیسائی نہیں ہے وہ کبھی بھی ایسا تجربہ نہیں کرے گا. میں نے کتاب پڑھی، قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے لکھی. میرا خیال ہے کہ وہ ایک سچے عیسائی مومن ہے. لہذا میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ثابت کریں جھوٹے کی پرکھ کی آزمائش کے بارے میں.
مہربانی سے آپ سب آرام سے بیٹھیے، برائے مہربانی سکون رکھیے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کہ وہ زہر پی کے دکھائیں، کیونکہ میں مناظرے کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں گا؟ میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ غیر زبانیں بولیں، نئی زبانوں میں۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں زبانیں اور مقامی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ یہ 3 الفاظ کہہ دیں: 100 روپے 17 مختلف سرکاری زبانوں میں۔ انڈیا میں صرف 17 سرکاری زبانیں ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی سہولت و آسانی کے لیے میرے پاس ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، اور اس پر تمام 17 سرکاری زبانیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، علاوہ انگلش اور ہندی میں ان کی شروع میں مدد کروں گا۔ 100 روپیہ یہ ہندی میں، باقی 15 زبانیں یہاں ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ پڑھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آزمائش کہتی ہے وہ غیر زبانیں بولیں گے خود بخود، پڑھنے کی ضرورت کے بغیر۔ میں امتحان کو آسان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ امتحان کسی کو پاس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اگر وہ یہ 3 الفاظ نہیں بول سکتے، یادداشت کے سہارے صرف پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، میں قبول کروں گا۔ اور میں گزارش کروں گا چیئرپرسن سے کہ وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کو دی۔ یہ ہے ان کے الزام کا جواب۔ 15 زبانیں، 100 روپیہ، صرف 3 لفظ، جو کہ بائبل نے کہا۔ علم الماء کے متعلق بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب میں باب نمبر 9 آیت نمبر 13 سے 17، اور پھر خدا نے کہا نوح کے دور میں جب دنیا تباہ ہو گئی، دنیا سیلاب کے ذریعے، اور سیلاب خشک ہونے کے بعد اس نے کہا میں نے آسمان پر ایک قوس قزح نمودار کی تمام تر بنی نوع انسان کے ساتھ، یہ وعدہ کیا کہ میں دنیا کو دوبارہ غرق نہیں کروں گا پانی کے ساتھ۔ سائنس نہ جاننے والا شخص تو اس بات کو قبول کر سکتا ہے، واہ قوس قزح علامت ہے خدا کی طرف سے کہ وہ دنیا کو دوبارہ پانی سے غرق نہیں کرے گا۔ آج یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوس قزح تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے، بارش یا دھند کی وجہ سے۔ یقیناً ہزاروں قوس قزح گزر چکی ہوں گی نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے، لیکن یہ کہنے کے لیے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایسا نہیں تھا تو یہ گمان کرنا پڑے گا کہ قانون انحطاف نہیں تھا، جو کہ غیر سائنسی ہے۔ ادویات کے شعبے میں بائبل کہتی ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 14 آیت نمبر 49 سے 53 تک، یہ ایک افسانوی طریقہ دیا گیا ہے مرض کو پاک کرنے کا، گھر سے، کوڑ کے وبائی مرض کو، گھر کو بچانے کے لیے کوڑ کے وبائی مرض سے۔ اس میں کہا گیا کہ 2 پرندے لیں، ایک پرندے کو مارے، ایک لکڑی لیں، سرخ کپڑا اور زوفا، اور دوسرے زندہ پرندے کو پانی میں ڈبوئے اور بہتے ہوئے پانی کو بعد میں پورے گھر پر 7 مرتبہ چھڑکے۔ کیا مطلب خون چھڑکنا گھر پر؟ تو یہ سب کیا جا رہا ہے کوڑ کو بھگانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ خون تو بذات خود ایک بیکٹیریا ہے، زہریلے مادے جیسا۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل یہ عمل نہیں کرتے ہوں گے پاک کرنے کے لیے اوٹی کو، یعنی آپریشن تھیٹر۔ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 12 آیت نمبر 1 سے 5، اور ہم سب میڈیکلی یہ جانتے ہیں جب ماں بچہ پیدا کرتی ہے جنم کے بعد کا دورانیہ کو صحت مندانہ نہیں ہوتا۔ اگر اسے مذہبی اعتبار سے ناپاک کہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن احبار باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 5 میں کہتا ہے جب عورت لڑکے کو جنم دیتی ہے تو وہ تقریباً 7 دنوں تک ناپاک رہے گی، اور اس کی ناپاکی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا 33 دنوں تک مزید۔ اور اگر وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے تو وہ ناپاک رہے گی 2 ہفتوں تک، اور ناپاکی کا دورانیہ جاری رہے گا تقریباً 66 دنوں تک۔ مختصراً اگر عورت جنم دیتی ہے ایک لڑکے کو یعنی بیٹے کو، وہ 40 دن تک ناپاک رہیں گی۔ اگر وہ جنم دیتی ہے ایک لڑکی کو یعنی بیٹی کو، تو وہ 80 دن تک ناپاک رہیں گی۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل مجھے سائنسی اعتبار سے بتائیں کہ کس طرح سے ایک عورت ناپاک رہ سکتی ہے دگنی مدت کے لیے اگر وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے ایک لڑکے کے مقابلے میں۔ بائبل میں اس حوالے سے بھی ایک بہت اچھی آزمائش ہے زنا کے بارے میں۔ کیسے پتا چلے گا کہ عورت نے زنا کیا ہے؟ گنتی کی کتاب میں باب نمبر 5 آیت نمبر 11 تا 31 بتاؤں گا تفصیل سے۔ یہاں ہے کہ ایک رہبر کو چاہیے مقدس پانی لے برتن میں، پھر فرش سے خاک اٹھائے اور اس پانی میں ڈال دے، اور پھر یہ کڑوا پانی، اور بد دعا کے بعد اس عورت کو دے دے۔ اور اگر اس عورت نے زنا کیا ہوگا تو پھر یہ اس کو پینے کے بعد بد دعا اندر جائے گی اس کے جسم میں، اور پیٹ پھول جائے گا اور ران سکڑ جائے گی،
اور پھر لوگ اس پر لعن طعن کریں گے. اگر اس عورت نے زنا نہیں کیا ہوگا تو وہ صحیح سلامت رہے گی اور اپنے حمل کو بھی محفوظ رکھے گی. یہ افسانوی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے یا نہیں. آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ہزاروں مقدمے التوا میں ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف عدالتوں میں، صرف اور صرف اس گمان پر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے. میں نے پڑھا اخبارات میں اور پھر مجھے میڈیا سے پتا چلا اس عظیم الشان ملک امریکہ کے صدر مسٹر بل کلنٹن وہ شامل تھے ایک جنسی معاملے میں 2 سال پہلے. میں حیران ہوں کہ امریکی عدالت نے کیوں نہیں تلخ پانی والا ٹیسٹ کیا تاکہ پتا چلے کہ اس نے زنا کیا ہے یا نہیں، تو وہ بغیر کسی سزا کے فوراً ہی بری ہو جاتے. کیوں عیسائی تبلیغیوں نے ایسا نہیں کیا؟ اس عظیم و شان ملک کے خصوصاً وہ جو طبی میدان میں ہیں عزت مآب جناب ڈاکٹر ولیم کیمبل کی طرح کڑوے پانی کا ٹیسٹ کرتے تاکہ جلد اس ملک کے صدر کو بری کراتے. علم ریاضی علم کی ایک ایسی شاخ ہے جس کا سائنس کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے. اس کے ذریعے آپ کئی مسائل وغیرہ حل کرتے ہیں. بائبل میں ہزاروں تضادات پائے جاتے ہیں، سینکڑوں ریاضی سے متعلقہ ہیں. میں چند ایک کا ذکر کروں گا. عزرا کی کتاب میں لکھا ہے باب نمبر 2 آیت نمبر 1، نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 6 میں بیان کیا ہے جب لوگ جلاوطنی کے بعد بابل سے واپس آئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے لوگوں کو اسرائیل سے آزاد کیا تھا، تو وہ محکومی کی حالت میں واپس آئے اور پھر لوگوں کی فہرست دی گئی. یہ فہرست عزرا میں دی گئی ہے باب نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 63 تک، اور نہمیہ باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7 سے لے کر 65 تک فہرست دی گئی ہے ناموں کے ساتھ. اسی طرح لوگوں کے چھوٹنے کی تعداد ان کل 60 آیات میں، اور یہاں پر کم سے کم 18 مقامات میں لوگوں کے نام تو بالکل وہی ہیں لیکن تعداد میں فرق ہے، اور اس طرح کم سے کم 18 تضادات پائے جاتے ہیں ان 2 کے 2 بابوں کی تمام تر 60 آیات میں. یہ ہے فہرست، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہاں پر تقریباً 18 تضادات پائے جاتے ہیں کم سے کم 60 آیات میں. لکھا گیا ہے عزرا کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 64، پوری جماعت اگر آپ جمع کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے 42,360. اور اگر آپ پڑھیں نہمیہ باب نمبر 7 میں آیت نمبر 66، یہ آیات ایک جیسی ہیں 42,360. لیکن اگر آپ جمع کریں ان تمام آیات کو، جیسا کہ میں نے تیاری کی، یہ ہے فہرست عزرا کی، یہ ہے فہرست نہمیہ کی، یہ ہے عزرا باب نمبر 2، نہمیہ باب نمبر 7. اگر آپ جمع کریں جیسا میں نے تیاری کی، اگر آپ جمع کریں عزرا باب نمبر 2 سے، یہ 42,360 نہیں بنتی، یہ تعداد جا کر بنتی ہے تقریباً 29,818. اور اگر آپ جمع کریں نہمیہ باب نمبر 7 اور یہ بھی تعداد 42,360 نہیں بنتی، یہ بنتی ہے 31,089. سوچئے بائبل کا مصنف جیسا کہ خدا کو سمجھا جاتا ہے وہ سادہ سا جمع کا عمل نہیں جانتا. اگر کسی پرائمری پاس شخص کو آپ یہی سوال دے دے تو وہ بھی آپ کو اس کا درست جواب ہی دے گا. اگر آپ جمع کریں تمام 60 آیات کو، یہ بہت آسان ہے خدا کے لیے جو جمع نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں. اگر ہم مزید پڑھیں عزرا باب نمبر 2 میں آیت نمبر 65 کہا گیا ہے وہاں 200 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 67 وہاں پر 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. وہاں پر 200 یا 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. عبارت ایک جیسی ہیں، یہاں ریاضی کا تضاد ہے. یہاں لکھا ہے دوسرا سلاطین باب نمبر 24 آیت نمبر 8، جب یہویاکین 18 سال کا تھا جب اس نے یروشلم پر حکمرانی شروع کی، اور یہ حکمرانی 3 مہینے اور 10 دن تک رہی. دوسرا تواریخ باب نمبر 36 آیت نمبر 9 میں ہے کہ یہویاکین 8 سال کا تھا جب اس نے حکمرانی شروع کی اور وہ 3 مہینے اور 10 دن تک رہی. یہویاکین تھا 18 سال کا جب حکمرانی کی، یا وہ 8 سال کا تھا؟ اس نے 3 مہینے تک کی یا اس نے 3 مہینے 10 دن تک کی؟ جیسا کہ لکھا ہے پہلے سلاطین میں باب نمبر 7
آیت نمبر 26 میں ہے سلیمان کی عبادت گاہ میں ڈھالے گئے سمندر میں ان کے پاس 2000 حمام تھے. دوسرے تواریخ میں باب نمبر 4 آیت نمبر 5 ان کے پاس 3000 حمام تھے. ان کے پاس 2000 حمام تھے یا ان کے پاس 3000 حمام تھے؟ یہ بات میں چھوڑتا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ریاضی کے حوالے سے واضح ترین تضادات ہیں. اس سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے پہلے سلاطین باب نمبر 15 آیت نمبر 33 میں کہ بادشاہ مر گیا آسا کے 26ویں سال کے دور حکومت میں. اور دوسرا تواریخ باب نمبر 16 آیت نمبر 1 میں ہے کہ بادشاہ نے جوڈا پر حملہ کیا آسا کے 36ویں سال کے دور حکومت میں. کس طرح سے بادشاہ حملہ کر سکتا ہے مرنے کے 10 سال بعد؟ یہ غیر سائنسی ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کی آسانی کے لیے اٹھائے گئے اعتراضات کو دہراتا ہوں. میں انہیں تفصیل سے بیان کروں گا جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں. پہلا اعتراض تھا کہ ارض و سما کی تخلیق، کائنات کی تخلیق 24 گھنٹوں والے 6 دنوں میں تھی. روشنی اپنے منبع سے پہلے ہی موجود تھی. دوسرا اعتراض. تیسرا، دن زمین کی تخلیق سے پہلے وجود میں آیا. چوتھا اعتراض، زمین سورج سے پہلے وجود میں آئی. پانچواں اعتراض، سبزہ سورج کی روشنی سے پہلے وجود میں آیا. چھٹا اعتراض، چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے. ساتواں اعتراض، یہ زمین کیا یہ تباہ ہوگی یا یہ ہمیشہ رہے گی. آٹھواں اعتراض، زمین ستون رکھتی ہے. نواں اعتراض، آسمان ستون رکھتا ہے. 10واں اعتراض، خدا نے کہا تم تمام تر پودے اور تمام سبزہ کھا سکتے ہو زرعیلے پودوں سمیت. 11واں اعتراض، سائنسی آزمائش، جھوٹوں کی آزمائش کا طریقہ. مرکز کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18. 12واں اعتراض، ایک عورت ناپاک رہتی ہے دگنے وقت تک اگر وہ لڑکی کو جنم دیتی ہے بنسبت لڑکے کے. 13واں اعتراض، خون کا استعمال پاک کرنے کے لیے سارے گھر کو کوڑ کی بیماری سے. 14واں اعتراض، آپ کیا کہتے ہیں کڑوے پانی کی آزمائش کے متعلق زنا کے حوالے سے. 15واں اعتراض، 18 مختلف تضادات 60 سے بھی کم آیات میں عذرا باب نمبر 2 اور نہمیہ باب نمبر 7 میں. میں نے انہیں 18 تضادات نہیں گنا بلکہ ایک ہی شمار کیا ہے. 16واں اعتراض، مجموعی تعداد مختلف ہے دونوں ابواب میں. 17واں اعتراض، کیا وہ 200 گانے والے مرد خواتین ہیں یا وہ 245 گانے والے مرد خواتین ہیں. 18واں اعتراض، کیا یہویاکین 18 سال کا تھا یا کہ وہ 8 سال کا تھا جب اس نے حکومت کی. 19واں اعتراض، اس نے 3 مہینے حکومت کی یا 3 مہینے 10 دن. 20واں اعتراض، سلیمان علیہ السلام کے پاس 3000 حمام تھے یا 2000 حمام تھے. 21واں اعتراض ہے کہ بادشاہ کس طرح حملہ آور ہوا جوڈا پر اپنی موت کے 10 سال بعد. 22واں اعتراض ہے خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان میں کوسے قضا رکھی ایک وعدے کے طور پر انسان کے لیے کہ کبھی دنیا کو غرق نہیں کروں گا پانی کے ذریعے. میں نے صرف 22 کا شمار کیا ہے. سینکڑوں پائے جانے والے غیر سائنسی اعتراضات جو کہ بائبل میں ہیں، سائنسی غلطیاں. میری التجا ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل سے وہ جواب دیں قطع نظر اس کے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ہم آہنگی کا راستہ یا مخالفانہ طرز عمل. جب تک وہ منطق کی حدود میں ہے وہ کبھی بھی اس اہل نہیں ہوں گے کہ سائنسی طور پر ثابت کریں ان 22 اعتراضات کو جو میں نے انہیں بتائے. ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی انجیل، مگر یہ وہ انجیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ خدا کا کلام ہو لیکن دوسرا غیر سائنسی حصہ خدا کا کلام نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن مجید کی ان چند آیات پر. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 79 جو کہتی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے معمولی قیمت کی عوض بیچتے ہیں. خرابی ہے ان پر جو کچھ انہوں نے لکھا، خرابی ہے ان پر جو کماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں سامعین سے درخواست کروں گا کہ صبر کا مظاہرہ کریں، مجلسی آداب کا لحاظ رکھیں تاکہ مذاکرہ جاری رہ سکے.